لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عام آدمی سے 160 روپے فی لیٹر لیوی اور تقریباً 24 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی وصول کر کے کل 185 روپے فی لیٹر ٹیکس اور ڈیوٹیز لگانا آخر کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عوام نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا ایف بی آر اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ کر دیتا ہے؟ بھارت کا موازنہ دیا، وہ بھی پیٹرول اور ڈیزل بہت بڑی مقدار میں درآمد کرتا ہے، لیکن وہاں پر فی لیٹر ٹیکس جو ہے صرف 9 روپے ہے۔ پاکستان کے کل ٹیکس اور لیوی ملا کے 185 روپے کے برابر۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ عام آدمی کو اس محکمے کی نالائکی، نااہلی کی سزا کب تک ملتی رہے گی؟ اس طرح ایک طرف مسلسل مراعات، گاڑیاں، ترقیاں اور بونسز دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عوام کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ہیں ملک شہزاد اعوان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کرائے 60% تک بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، حسب معمول ہمارا موضوع امریکہ ایران اسرائیلی جنگ ہے، لیکن اس جنگ کے تناظر میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح ایک پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے عوام پر، اور دوسرا یہ کہ جو بڑا مسئلہ ہے کہ کیا موجودہ جارحیت جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر شروع کی ایران کے خلاف، کیا وہ امریکی سلطنت، امریکی امپائر کے زوال کی ابتدا کی نشانیاں ہیں؟ کیا جس انداز میں امریکہ نے خود کو یہاں پہ ملوث کیا ہے اور اس کے بعد اب اقتصادی مالیاتی جھٹکے لگ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی امریکی سلطنت کا جو غلبہ ہے دنیا بھر میں مالیاتی وسائل پر، اس کی فوجی برتری پر، کیا اس کے زوال کا، اس کے نسبتاً انحطاط کی نشانیاں ہیں یہ؟ تو اس پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور ابھی سب سے پہلے تو پاکستان بھر میں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف ایران کے خلاف جنگ جاری ہے، دوسری طرف پاکستان کی حکومت نے ایک بڑا پیٹرول ڈیزل بم گرا دیا ہے عوام پر، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ محدود آمدنیوں والے پاکستانی جو کہ غالب اکثریت میں ہیں، وہ پہلے ہی مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان میں پیٹرول پر ٹیکس جو ہے، صرف ٹیکس وہ فی لیٹر 160 روپے ہے، جبکہ بھارت میں فی لیٹر ٹیکس صرف 9 بھارتی روپے ہے۔ اگر شرح تبادلہ کا اندازہ لگا لیں تو ٹھیک ہے، وہ پاکستانی روپوں میں وہ کوئی 14-15 روپے کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عام آدمی سے 160 روپے فی لیٹر لیوی اور تقریباً 24 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی وصول کر کے کل 185 روپے فی لیٹر ٹیکس اور ڈیوٹیز لگانا آخر کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عوام نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا ایف بی آر اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ کر دیتا ہے؟ بین الاقوامی سطح جو کہ ہم نے بھارت کا موازنہ دیا، وہ بھی پیٹرول اور ڈیزل بہت بڑی مقدار میں درآمد کرتا ہے، لیکن وہاں پر فی لیٹر ٹیکس جو ہے صرف 9 روپے ہے۔ پاکستان کے کل ٹیکس اور لیوی ملا کے 185 روپے کے برابر۔ تو یہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ عام آدمی کو اس محکمے کی نالائکی، نااہلی کی سزا کب تک ملتی رہے گی؟ اس طرح ایک طرف مسلسل مراعات، گاڑیاں، ترقیاں اور بونسز دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عوام کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے
ایک نئی لہر آئے گی مہنگائی کی، پہلے ہی مہنگائی بہت ہے لیکن نئی لہر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ہیں ملک شہزاد اعوان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کرائے 60% تک بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں پیٹرول میں 205 اور ڈیزل پر ڈیزل کوئی 263 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور کہاں پہ ہمارے بڑے چیدہ چیدہ چہیتے اینکرز اور صحافی تھے جو کہ گزشتہ دور حکومت میں جب پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 15 روپے کا 20 روپے کا اضافہ ہوتا تھا تو اس پر وہ مائکروفون اور کیمرے لے کے مارکیٹ میں چلے جاتے تھے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس سے آپ پہ کیا اثر پڑے گا۔ لیکن اب آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ صرف 3 مہینوں کے دوران یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں 205 آ، اور ڈیزل کی قیمت میں 263 کا اضافہ کیا گیا، 263 روپے کا، لیکن اس پر اب یہ سب لوگ خاموش ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ ان کی وہ جو حب الوطنی ہے وہ کب جاگے گی۔ بلا شبہ کچھ وجوہات ظاہر ہے جو خلیجی جنگ کی وجہ سے بھی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے وہ فیکٹرز کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن بھارت کو بھی اسی خلیجی جنگ کا سامنا ہے، لیکن وہاں پر صرف ٹیکس جو ہے درآمد شدہ پیٹرول اور ڈیزل پہ اسے 9 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ کیا امریکی ریاست جو ہے وہاں پہ آ، اس میں کوئی جو اس کے زوال کی کوئی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں یا نہیں۔ اب ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھنے اور اس میں آبنائے ہرمز کی بندش اور عالمی عدم استحکام سے امریکہ کی معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی صورتحال موجود ہے جو کہ ظاہر ہے بحیثیت مجموعی اقتصادی ترقی کو متاثر کر سکتی ہے۔ یورپی یونین نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور جس سے امریکہ کی ظاہر ہے جو بین الاقوامی تنہائی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایران کے خلاف جنگ ظاہر ہے آ، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ نے- ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایک فیصلہ کیا اور اسرائیل کے ساتھ نتی ہو کے ایران پر فوج کشی کر دی۔ لیکن جو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ خود امریکی سلطنت کے ممکنہ زوال کی بھی، اس کی ابتدا کی بھی وجہ بن سکتی ہے؟ ڈالر چھاپنے کی اجارہ داری جو امریکہ کے پاس ہے، اس کے باوجود کیا امریکی معیشت اربوں ڈالر کے اخراجات اور سٹاکس اور بانڈز میں کھربوں ڈالر کے نقصانات گزشتہ چند ہفتوں میں ان کے باعث کیا کسی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور جس انداز میں امریکی حکومت کا جو رویہ ہے وہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ ایک طاقت اپنی حد سے زیادہ پھیلاؤ، اوور سٹریچ کا شکار ہو رہی ہے۔ تاریخ دکھاتی ہے کہ زوال کا عمل اندر سے شروع ہوتا ہے، سیاسی تقسیم، معاشی کمزوری، ادارہ جاتی زوال، حد سے زیادہ پھیلاؤ اور قیادت کی ناکامی۔ جہاں تک ان عوامل کی بات ہے جو کہ کسی بھی ریاست کے زوال کا سبب بنتے ہیں یا اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ داخلی تقسیم اور سیاسی پولرائزیشن، جب معاشرہ شدید نظریاتی، نسلی یا سیاسی تقسیم کا شکار ہو جائے، اتفاق رائے ختم ہو جائے۔ دوسری طرف معاشی دباؤ اور عدم مساوات جب بڑھ جائے، اکنامک پریشر جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو جائے، اداروں کی کمزوری اور بدعنوانی، کرپشن یعنی انسٹیٹیوشنل ویکنسز اور کرپشن، جب ریاستی ادارے غیر مؤثر ہوں بد انتظامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، پھر فوجی اور عالمی حد سے زیادہ پھیلاؤ، جب کوئی طاقت اپنی عسکری اور سیاسی موجودگی کو حد سے زیادہ پھیلا دیتی ہے، ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتی ہے، ہر ایک کے ساتھ پنگا لینا شروع کر دے، تو ظاہر ہے اس کے وسائل پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کا براہ راست اثر اس کے اندرونی اقتصادی، معاشی، سیاسی صورتحال پر بھی پڑتا ہے۔ پھر قیادت کا بحران اور ویژن کی کمی، یہ پانچواں بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ایسی ہو کہ جس پہ کوئی اعتبار نہ ہو، جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو، اور اس میں
فور سائٹ یا ویژن کی کمی ہو۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ برطانوی سلطنت کا عروج و زوال ایسے ہی ہوا کہ دنیا بھر میں اس نے خاص طور پہ افریقہ اور ایشیا میں جگہ جگہ پہ انہوں نے قبضے کیے ملکوں پہ، اور ان کو پھر مینج کرنا مشکل ہو گیا، جس کے باعث آہستہ آہستہ ان کو اپنا وہاں پہ ان علاقوں سے نکلنا پڑا۔ سوویت یونین کیسے پارا پارا ہوا؟ اس لیے کہ افغانستان میں اس نے طویل جنگ لڑی، اس کے علاوہ مختلف بالٹک ریاستیں تھیں جیسے جارجیا، لیتھوینیا، لیٹویا وغیرہ، وہاں پہ قوم پرستی اور مرکز سے بیزاری نے اتحاد کو توڑ دیا۔ پھر میخائیل گورباچوف نے اس کے اصلاحاتی اقدامات کیے جس کو پیریسٹروئکا اور گلاسنوسٹ کہا گیا، اس کی وجہ سے بھی جو اس کی پیریفری پہ یہ بالٹک ریاستیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، اندرونی طور پہ ملک جو ہے اقتصادی طور پہ کمزور پڑا۔ اس سے بہت پہلے پرانے زمانے میں رومی سلطنت بھی وہ اسی، یا سلطنت عثمانیہ بھی اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوئیں کہ انہوں نے خود کو بہت پھیلا دیا تھا، اپنی سرحدوں سے باہر جا کے انہوں نے ملٹری ایڈونچرز کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب کیا امریکہ میں بھی ہم کچھ ایسے ہی آثار دیکھ رہے ہیں؟ تو پہلا بڑا اس کی جو سائن ہے وہ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایک غیر مستقل مزاج، مغرور، جذباتی، روایات اور شائستگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا، ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا، یہ آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and he's still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. کس طرح اس نے فرانس کے صدر کے بارے میں ایک بڑی غیر مہذب گفتگو کی، اس کی بیوی کے حوالے سے بھی، اور اس کا جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایمانوئل میکرون کو کال کیا، جس کی بیوی اس کے ساتھ نہایت برا سلوک کرتی ہے، وہ اب بھی اپنے جبڑے پر لگنے والے دائیں مکے سے صحتیاب ہو رہا ہے۔ وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ میکرون کی بیگم نے اس کو ایک مکہ لگایا ہے۔ اب یہ بات ایک نجی محفل کے دوران کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب وہ ایران اور نیٹو کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے میکرون کی بیوی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک پرانے ویڈیو کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ لگا کہ اس نے اس کو ایک مکہ لگایا تھا۔ اب اس نے فرانسیسی لہجے کی نقل بھی کی جس انداز میں میکرون بات کرتے ہیں، اور وہ ناراض اس لیے تھے کہ فرانسیسی صدر نے انکار کر دیا تھا کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب میکرون سے پوچھا گیا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ تبصرے نہ تو اچھے ہیں نہ ہی مناسب، اور ان کا جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک طرف جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں سویلین لوگ مر رہے ہیں، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو ایک بڑا لیڈر ہے جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کو بالکل زیب نہیں دیتی۔ ایک عالمی رہنما اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب دوسری وجہ جو کہ امریکہ پہ بہت بڑے پریشر کا سبب بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک سب سے بڑا نقصان جو ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں سے ہوا ہے وہ خود امریکیوں کو ہوا ہے۔ وہ امریکی خاص طور پہ جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ کی تمام بچت، عمر بھر کی پونجی کو سٹاک مارکیٹس میں لگا دیتے ہیں۔ اب تک ڈاؤ جونز، نیسڈیک اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور 500، یہ جو انڈیکسز ہیں، انہوں نے مل کر تقریباً $10 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران، اور یہ امریکہ کی جی ڈی پی کا 32% ہے۔ یعنی اتنا بڑا نقصان امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنے مختصر عرصے کے دوران، اور اس کا پریشر لامحالہ امریکی حکومت پہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی جنگ بندی کا بھی اعلان کر دے۔ حالانکہ
تہران اور کرک کو ملانے والا ایک پل کی تباہی کی، ایک بڑا اہم پل ہے، اس کی تباہی کی ویڈیو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی، اور اس سے پہلے تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کو پتھر کے زمانے میں واپس پہنچا دیں گے۔ تیسرا جو ایک بڑا دھچکا بھی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اٹارنی جنرل پام بونڈی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ان کے آپس کے کچھ اختلافات تھے پالیسی کے، لیکن ایک خاص طور پہ ایک کرائسس کے دوران، بحران کے دوران ایسے اہم عہدوں سے لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا۔ پالیسی ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی سوچ بچار کے بعد جنہیں ان عہدوں پہ لگایا جاتا ہے، اور کسی بھی صدر کے لیے وہ انتہائی اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا دھچکا ہے وہ یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اب برطرف کر دیا گیا ہے۔ پیٹ ہیکست نے، یعنی جو سیکریٹری وار ہے، اس نے اس کو فون کر کے بتایا کہ آپ بس مستعفی ہو جائیں، ہم آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں۔ رینڈی جارج ایک 4 اسٹار جرنل ہیں، اور ان کو صرف ایک فون کے ذریعے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پینٹاگون نے اس کی تصدیق بھی کی، اور اس کی جگہ نائب چیف جنرل کرسٹوفر لینیولے نے لے لی ہے۔ وہ اس تقرری سے پہلے سیکریٹری وار یعنی پیٹ ہیکست کے سینئر ملٹری ایڈ تھے۔ وہ شخص جو کہ سیکریٹری آف وار یعنی وزیر کا بریف کیس اٹھاتا تھا، اب اس آرمی کا کمانڈر ہے جسے سیکریٹری اپنے لیے ایک شیلڈ بنا رہا ہے۔ کوئی وجہ بتائی نہیں گئی، کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی الزام نہیں لگایا گیا، اور کوئی بدعنوانی نہیں، آپریشنل ناکامی نہیں، نہ ہی پالیسی پر کوئی اختلاف رائے ریکارڈ پہ ہے، بس ایک فون کال۔ اور یہ پوری امریکی فوج کے لیے بڑی ایک شرم کا ایک لحاظ سے شرمندگی کا سبب بنا ہے، امبیرسمنٹ ہوئی ہے سب لوگوں کو، کہ کیا ایک ایسا جنرل جو کہ جنگ جاری ہے، اتنی بڑی جنگ اس وقت جاری ہے امریکہ کے پرسپیکٹو سے، کہ پورے خلیج میں ان کی تمام فوجی قوت، چاہے وہ بحری ہے، چاہے ایئر پاور ہے، چاہے میرینز ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف حملے تیز تر کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور عین اس سے ایک دن بعد 24 گھنٹے کے اندر، اس اعلان کے 24 گھنٹے کے اندر اندر چیف آف سٹاف یعنی فوج کے سربراہ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اس نے کسی چیز پر اعتراض کیا تھا، کسی پالیسی سے اختلاف کیا تھا؟ ایران پر گراؤنڈ آپریشن یا اس کے ایران کے پاور پلانٹس، اس کے جو انفراسٹرکچر ہے جیسے پل ہیں، ان پر حملوں کے بارے میں کوئی تحفظات کا اس نے اظہار کیا؟ آخر وجہ کیا بنی؟ اور کیا امریکی صدر اس سے کوئی ایسا کام کروانا چاہ رہا تھا اپنے فوج کے سربراہ سے، تاکہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران وہ کام کر کے اور پھر فتح کا اعلان کر کے اس جنگ کو ختم کر دیں؟ یعنی کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس سے بظاہر جنرل رینڈی جارج نے انکار کیا، اور جس کے نتیجے میں اس کو ایک فون کال کے ذریعے برطرف کر دیا گیا۔ یعنی پیٹ ہیکست آپ کو معلوم ہے کہ فاکس نیوز کا ایک ویکینڈ اینکر ہے، اور وہ اپنے اسی انداز میں اس نے اس کو فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ جنرل رینڈی جارج کو برطرف کر دیا۔ اب جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنی بڑی جنگ، جبکہ ٹروپ موبلائزیشن بھی ہو چکی ہے، تاریخ کی دوسری یا تیسری بڑی ٹروپ موبلائزیشن ہے، اس دوران آپ اپنے فوج کے سربراہ کو ڈسمس کر دیں، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ، کہیں پہ کچھ دال پک رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو کہ امریکی فوج کے سربراہ کی برطرفی کا سبب بنی؟ اس لیے کہ جو اندرونی طور پہ جو خبریں آئی ہیں پینٹاگون سے، کہ عمارت کے اندر موجود ہر جنرل جانتا ہے کہ جنرل رینڈی جارج کو کیوں برطرف کیا گیا۔ اگلے 14 دنوں میں ایسی کون سی قیامت آنے والی ہے جو کہ ایران پہ وہ ڈھانا چاہتے ہیں، لیکن جنرل فوج کے سربراہ نے اس سے انکار کیا یا اس پہ تھوڑا سا اعتراض کیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو ہٹانا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، پیٹ ہیکست کے لیے ضروری ہو گیا تھا، جو کہ اپنے سپہ سالار اعلیٰ کا ایک غیر قانونی اور غیر منطقی اور انتہائی خطرناک حکم ماننے سے انکاری تھا، اور اس کو پھر انکار کے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔
اب ظاہر ہے اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، صدر کے پاس، لیکن مارکیٹوں کو، سرمایہ کاروں کے سینٹیمنٹ کو، ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا اختیار ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوگی، وہی صورتحال عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ جلد از جلد ختم کرنے پر مجبور کر دے، اور جو ایران سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ شکست مان لیں، مذاکرات شروع کریں، شاید وہ خواہش بھی ان کی پوری نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔